السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ ناظرین، اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی جانب سے بہت سے لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحة والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فراغت۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو یعنی تندرستی کو اور فراغت کو یعنی عدم مشغولیت کو، فرصت کو نعمت سے تعبیر فرمایا، نعمت قرار دیا ہے اور کہا کہ ان دونوں نعمتوں کی جانب سے لوگ گھاٹے اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، اور بہت سارے یعنی کثیر من الناس کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دونوں نعمتوں کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور مفید کاموں میں استعمال کرنے کی ان کو توفیق ملتی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکلف شخص کو تاجر سے تشبیہ دی ہے اور صحت اور فراغت کو راس المال سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک تاجر شخص اپنے راس المال کا استعمال کر کے اس کی حفاظت کرتے ہوئے وہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی ایک مکلف شخص کو صحت و فراغت کو اپنا راس المال بنا کر کے اس کے ذریعے سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی مفید چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے تقرب اور اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ان دونوں نعمتوں کو، صحت کو اور فراغت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے اوقات کو لایعنی چیزوں کے اندر ضائع کرتے ہیں اور وہ اپنی طاقت کو، اپنی صحت و تندرستی کو ایسی چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو انجام دیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور اپنی ان نعمتوں کو مفید چیزوں کے اندر استعمال کیا، چاہے وہ مفید چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے ہوں، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ چاہے وہ مفید چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہوں یعنی دنیا کی جائز چیزوں کو، جائز اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی نعمتوں کا استعمال کرے، یا پھر اخروی چیزوں کے لیے، اخروی فائدے کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرے، تو وہ شخص قابل رشک ہے۔ اور جو شخص ان دونوں نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ کی معصیت کے لیے ان کو استعمال کرے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مغبون ہے، گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ کیونکہ انسان نے اگر ان نعمتوں کو کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا، نہ تو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا اور نہ ہی ان نعمتوں سے کوئی ضرر رساں چیز کو خریدا اور کوئی مضر کام اس سے انجام نہیں دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں بھی ان کو استعمال نہیں کیا، تب بھی وہ شخص کیا ہے؟ گھاٹے اور خسارے میں ہے، اس لیے کہ بغیر فائدے کے، بلا کسی نفع کے اس کی دونوں یہ نعمتیں ضائع اور برباد ہو گئیں۔ اور جو شخص ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ کی معصیت انجام دے، تو ایسا شخص تو یقیناً گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، اور بڑے گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ لہذا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
यहाँ पर जो भी हम तिजारत करेंगे, दुनिया तिजारत गाह है, यहाँ पर जो भी हम तिजारत करेंगे उसका नफ़ा और नुकसान आखिरत में ज़ाहिर होगा। लिहाजा हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। बसा औक़ात इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत देता है, लेकिन उसके पास मशगूलियत होती है, फुर्सत नहीं होती, फरागत नहीं होती। और बसा औक़ात इंसान के पास अदम मशगूलियत होती है, फुर्सत होती है, लेकिन उसके पास से तो तंदुरुस्ती नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों नेमतों से नवाजता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तंदुरुस्ती भी देता है और उन्हें फुर्सत भी अता फरमाता है। तो जब ये दोनों नेमतें इंसान के पास इकट्ठा हो जाती हैं तो इंसान अल्लाह की इताअत करने में सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है। वो इन चीज़ों को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इनको ज़ाय कर देता है, या फिर ऐसे उमूर के अंदर इन नेमतों को इस्तेमाल करता है जिनसे उसका नुकसान और घाटा होता है। लिहाजा हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों में हम इन नेमतों को इस्तेमाल करें, ताकि हमारी ये दोनों नेमतें ज़ाय ना हो, हम घाटा और खसारा उठाने वालों में से ना हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन दोनों नेमतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और मुफीद चीज़ों के अंदर इन नेमतों को इस्तेमाल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में घंटी का निशान दबा दें और आल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।